رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، اور بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، اور بے شک وہی سنتا جانتا ہے، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تمہیں یقین ہو۔ یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ۔ قارئین کرام، جو فرمایا گیا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، اور اس روشن کتاب کی قسم، یعنی قرآن حکیم کی قسم، قرآن پاک کی قسم ارشاد فرما کر فرمایا کہ جو حلال اور حرام وغیرہ احکام کو بیان فرمانے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات میں اتارا، کیوں کہ یہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اب برکت والی رات، اس آیات مقدسہ میں جو فرمایا نا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، تو برکت والی رات سے مراد یا تو شب قدر ہے یا شب برات ہے۔ اس شب میں قرآن پاک بتمام لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا، پھر وہاں سے جبریل امین نے 20 یا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ہوئے۔ تو اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ہمیشہ اس شب میں خیر و برکت نازل ہوتی تھی اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ تشریح خزان العرفان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اکثر مفسرین کرام اس آیت مبارکہ سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، برکت والی رات میں اسے اتارا، اس سے مراد لیتے ہیں کہ وہ شب قدر ہے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد شب برات ہے جو آنے والی رات ہے۔ اور جن مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ بھی مضبوط ہیں۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، اور دوسری جگہ سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کو نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ وہ رات جو لیلۃ القدر والی ہے وہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ لہذا ان دونوں آیات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ شب قدر
اور برکت والی رات ایک ہی ہوگی کہ جس میں رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، اب پھر بات یہی نہیں کہ رب کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے برکت والی رات میں اسے نازل فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ کون سی رات ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک ہم نے، اور فرمایا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو رمضان مبارک کے مہینے میں اتارا گیا، اور یہاں کچھ اس طرح ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے برکت والی رات میں اسے اتارا۔ تو ان دونوں آیات کو دیکھتے ہوئے بھی ضروری ہے کہ یہ برکت والی رات کوئی اور نہیں بلکہ رمضان مبارک کی مبارک مہینے کی رات ہے، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور جن مفسرین کرام کے نزدیک اس آیات کریمہ سے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں، برکت والی رات میں اتارا، تو انہوں نے درج بالا آیات اقوال میں تطبیق کی ہے کہ شب براءت میں قرآن مجید تمام کا تمام لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا، اور شب قدر میں آہستہ آہستہ قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی جب قرآن سارے کا سارا نازل ہوا تو وہ شب جو لیلۃ المبارکہ فرمایا، تو یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا۔ اب آسمان دنیا سے جب پہلی وحی لے کر حضرت جبریل نازل ہوئے آسمان دنیا سے اس دنیا کی طرف، شب قدر میں قرآن مجید کی پہلی آیت لے کر آسمان دنیا سے لے کر زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبریل۔ تو اس طرح دونوں راتوں میں قرآن نازل ہوا کہ شب قدر میں قرآن حضور کی بارگاہ میں آ گیا، جبریل حضور کے پاس آ گئے، شب قدر میں آئے، اور آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام قرآن ایک ہی مرتبہ اکٹھا نازل ہوا۔ تو وہ کب نازل ہوا؟ وہ شب براءت میں نازل ہوا۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ برکت والی رات جو ہے نا، اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر کام بانٹ دیا جاتا ہے، ہر کام بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، فرمایا ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سنتا وہی جانتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔